السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کے ہاں قصے کہانیاں سٹوریوں کو یعنی بڑا ہی پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو بڑا یہ عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ ناظرین میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہہ دوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنا قرآن دیا، محبوب علیہ السلام کا فرمان دیا، حق تو یہ بنتا ہے عوام الناس کے سامنے رب العالمین کے قرآن بیان کیا جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کیا جائے، تو لیکن ناظرین ان لوگوں کو بندہ کیا سمجھائے۔ آج ہم گفتگو سنوانے جا رہے ہیں مفتی انیب قریشی کی، اس کے بعد ایک اور بندہ ہے، اس کی سنیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ مفتی انیب قریشی کا کہنا یہ ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، چیل تنگ کر رہی تھی تو ہوا کو آرڈر کیا اس کو قتل کر دو، اس کے دو ٹکڑے کر دو، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر بعد میں اس چیل کی گردن کو جوڑ دیا، چیل کے ساتھ دوبارہ زندہ کر دی۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ، جب اللہ پاک سے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں اور مارتا کیسے ہے۔ تو خیر ناظرین ہم یہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور ان سے کسی نے پوچھا آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رتبہ محبت یہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیے ہوئے جو میرے مدرسے کے کسی دروازے سے بھی گزر گیا اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ توجہ سے غور سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، سوچئے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی مجھے زیارت ہے اور میں نے اس کو سخت عذاب کے اندر مبتلا پایا، کچھ دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ مہربانی فرمائیں کچھ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ ہمارے مدرسے اور درس میں تو نہیں آیا؟ کہا حضرت وہ تو آتا رہتا تھا۔ آپ نے سر جھکایا اور آپ سر جھکا کے پھر آسمان کی جانب دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب یہ چلے گئے اگلے دن وہ پھر آیا، کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی پھر مجھے زیارت ہوئی اور آج وہ خوشیوں میں نہال تھا اور کہہ رہا تھا عبد القادر جیلانی کی برکات سے اللہ نے میرے عذاب قبر سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ وہاں وہ سے پاک نے فرمایا ہمارا محبوبیت کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا اور میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے کو بھی جرأت نہیں ہوئی ہے وہ انکار کرے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی خود نہیں کہتے تھے، اللہ ان کی زبان سے کہلواتا تھا۔ اس لیے آپ جو آل حق آل عقیدہ ہے آپ کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی کی وہ پاور ہے کہ صراط مستقیم کے اندر یہ امام الوہابیہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اور رب کے ولی کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جب بولتا ہے لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، خدا بلوا رہا ہوتا ہے اس سے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی حضرت غوث اعظم کی شان ہے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ عورت آئی بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے داخل کرا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کچھ لوگ تو کئی سال وہاں پڑھتے اور کچھ ایسے صاحب قسمت لوگ بھی آتے کہ غوث پاک انہیں 10-11 دن وہاں بٹھاتے اور جب وہ آتے تھے تو کورے کاغذ ہوتے اور جب جاتے تو زمانے کے کتب بنے ہوئے ہوتے تھے، 11 دنوں کے بعد ان کو واپس بھیجتے۔ یہ عورت ایک دن اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کھانے کا وقت ہے، تو اس کا بیٹا جناب جو کی روٹی کھا رہا ہے اور غوث اعظم کی خدمت میں آئی تو آپ مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ انت تاکل دجاج و ولدی یاکل خبز شہید، آپ خود مدرسے کے عالم ہو کر محتمم ہو کر
آپ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے. غوث اعظم مسکرا کے بولے، آپ نے فرمایا جب یہ بھی ہمارے قابل ہمارے اس پہ پہنچے گا یہ بھی کھا لے گا. کہ لگی نہیں یہ تو بے انصافی ہے. غوث الثقلین نے فودا یدو علی تلک العظام فقال قومی باذن اللہ یحیی العظام باذن اللہ الذی یحیی العظام. غوث اعظم نے وہ جو کھائی ہوئی ہڈیاں تھیں ان کے اوپر ہاتھ پھیر کے فرمایا وہ مردے زندہ کرنے والے اور ہڈیوں کو زندگی دینے والے خدا کے نام سے مرغی زندہ ہو جاؤ. وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پھڑپھڑاتی ہوئی وہ مرغی زندہ ہو گئی. آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچے گا وہ بھی مرغیاں کھانا شروع کر دے گا. آپ کا یہ واقعہ کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اور ایک دن آپ درس دے رہے ہیں، درس کے دوران ایک چیز کیں کیں کرتی ہوئی بار بار آتی کیں 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 کی آواز لگاتی. اور آپ جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو لوگوں پہ ہیبت اور سناٹا طاری ہوتا تھا. 70 ہزار کا مجمع. اور کمال یہ آپ کی کرامت یہاں بھی ہے. اب یہاں سپیکر نہ ہو تو آخر تک آواز میری نہیں جا سکے گی، وہ ایسے کر کے سنیں گے. قریب والوں کو زور سے بولوں گا تو زور کی آواز آئے گی، پیچھے اگر پہنچ بھی گئی تو آہستہ. لیکن امام شیخ علی الہیتی جو آپ کے خلفاء میں سے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. جب مجمع بڑھ گیا ایک دن لوگوں نے شکایت کی حضور مجمع زیادہ ہوتا ہے ہم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی. آپ نے فرمایا اچھا آپ کے بعد پوری آواز سنائی دے گی. فرماتے ہیں 70,000 کا اجتماع ہوتا نظر نہیں آتے تھے عبد القادر جیلانی کہ کہاں دور بیٹھ کے خطبہ دے رہے لیکن آواز اس طرح آتی تھی جیسے پہلی صف والوں کو سامنے برابر سنائی دے. تو ہے وہ غیث کے غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے غیث ہے ہو، تو ہے وہ غیث کے غیث ہے. جناب عبد القادر جیلانی آپ نے اوپر سر اٹھا کے فرمایا یاری خذی راس عازل ہدا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے. اتنا کہنا تھا کہ وہ چیل نیچے گری، اس کا دھڑ ادھر سر ادھر. آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد منبر سے نیچے اتر کے اس کے سر کو دھڑ سے ملایا، سر کو دھڑ سے ملایا. تو آپ نے فرمایا چل اڑ جا، چل اڑ جا. اتنا کہنا تو کہ فَحُيَّتْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَطَارَتْ وَالنَّاسُ يُشَاهِدُونَ ذَلِكَ. ابن تیمیہ نے بھی لکھا، امام تیمیری نے بھی لکھا، بڑے بڑے ائمہ لکھتے گئے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے گئے کہ آپ نے اس سر کو دھڑ سے جوڑا. فرمایا چل اڑ جاؤ. لوگوں کے سامنے وہ پھڑپھڑاتی ہوئی چیل اڑ کے واپس چلی گئی. تو جو کام بطور معجزہ نبی سے صادر ہو سکتا ہے وہ بطور کرامت ولی سے بھی صادر ہو سکتا ہے. حضور غوث پاک کے میں نے پیشاب کے بارے سے بات کی. حضور غوث پاک کا پیشاب مبارک اسے یاد کر لیں، یاد آئے گا. حضور غوث پاک کے خدمہ نے خدام نے کہا کہ حضور آپ کی طبیعت علیل زیادہ ہے، تکلیف ہے آپ کو. فرماتے ہیں میری تکلیف کی وجہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کہا حضور پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہودی ہے وہ بہت بڑا حکیم ہے، میں اس کو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کو بلانا چاہتا ہوں یا آپ کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں غوث پاک پوچھ لو، وہ کیا میرا علاج کرے گا، اس کا علاج میں کروں گا.
لوگ گئے اس حکیم کے پاس کہ ہمارے آقا شیخ عبد القادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عمر شریف بہت زیادہ ہے، بہت کمزور ہے. تو اس نے کہا کہ ہوتا نہیں پیتھولوجی میں لوگ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پیشاب چیک کرواتے ہیں، تو ویسے ہی اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس نے کہا کہ غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آنا. بولے غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ. آپ یقین کریں جب اس حکیم نے، یہودی حکیم نے حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. کہا جب اس پیشاب کی چمک کا عالم ہے تو جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین یہ ہے تیسرے سپارے کی آیت. تو تیسرے سپارے کے اندر آیت نمبر ہے 260. تو چلے ہم وہ آیت پڑھتے چلیں. قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نبی ابراہیم علیہ السلام فرمائے لگے. ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف کیسے، تحیی الموتى تو زندہ کرتا ہے اور کیسے تو مارتا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کا ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ نبی ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان ہے لیکن میں اس لیے یہ سوال کیا، اس لیے بات کی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان پہنچے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ابراہیم پھر ایسا کر، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، یعنی 4 پرندے لے لے، کگی لے لے، بٹیر لے لے، ایسے 4 پرندے لے لے، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دے اور ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دے. قرآن کہہ رہا ہے علی کل جبل منہن جزءا، پہاڑوں کے اوپر رکھ دے اور گردنیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور آوازیں دیتے جاؤ، وہ خود بخود جن کے اذان ہوں گے جس پرندے کے، وہ خود بخود آ کے جڑتے جائیں گے. تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. چلیں یہ نبی ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، اللہ پاک نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ پرندے پہ زندہ ہو گئے. اب اس سے جو پچھلی آیت ہے نا، چلے وہ بھی اس نبی کا بھی ہم تذکرہ کرتے چلیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے ولیوں کا مقام کہاں سے کہاں تک انبیاء سے بھی زیادہ پہنچا دیا، استغفر اللہ. لیکن ابھی یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، ان کی نماز چیک کریں، محبوب علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہے. ناظرین خیر یہ تیسرے پارے کی اس سے پچھلی آیت دیکھتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی. خیر نبی عزیر علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے. فرما رہے ہیں یہ بستی برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، یہ دوبارہ کون اس کو زندہ کرے گا، دوبارہ کون آباد کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے پیارے عزیر علیہ السلام آپ ہمیں یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کیا؟ اللہ یہ میرا کھانا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ پینا ہے، اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دو، کھانے کو لٹکا دو، اپنے مشروب کو لٹکا دو. فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ یہ میری سواری ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دو. نبی عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا لیٹ جاؤ. اب نبی عزیر علیہ السلام لیٹ گئے. نبی عزیر علیہ السلام اتنا سوئے کہ 100 سال سوئے گزار دی. اب نبی عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور پوچھا کم لبستہ، کتنے دن سوئے ہیں؟ تو نبی عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، یعنی صبح سویا ہوں دوپہر کو اٹھ گیا ہوں. یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں چلا کہ وہ 100 سال سوئے رہے ہیں. لیکن آپ ناظرین اپنی ایمانداری سوچیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے جو فلاں بزرگ ہیں وہ کشتیاں پار لگاتے ہیں، وہ جو فلاں بزرگ ہیں وہ 11 سال 12 سال ڈوبی کشتی باہر کاٹ کے دوبارہ براتی میں زندہ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ دلہا دلہن بھی زندہ کر دے. اب میں کیا کہوں ناظرین. اور ایک اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی قبر میں فرشتے سوال کرنے آئے تو ان کے ساتھ جھگڑ پڑے، فرشتوں کو معافی مانگنی پڑی. استغفر اللہ. ناظرین اب کیا کیا بیان کیا جائے. تو کیا ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ تو ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے فیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.